السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول پڑھ رہے تھے رکھے جان سے آگے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ چودھری اکرم اپنے بیٹے کو لے کر حویلی پہنچا تو دلاور ملک گھر میں ہی موجود تھا۔ ملک اللہ داد کو پتہ چلا تو غصے سے کانپنے لگے۔ اس کی یہ جرت کہ وہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلے اور یوں دندناتے ہوئے ہمارے گھر بھی آ گیا ہے۔ ابا جان، وہ اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہے، دلاور ملک نے وضاحت دی تو وہ مشکوک نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ دلاور صاحب، اب ہماری بیٹی کو بھی بلا دیں، اس سے بھی معافی تلافی ہو جائے، چودھری اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ملک اللہ داد نے چونک کر دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ اکرم، تم دونوں باپ بیٹے اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اس لیے میں چپ کر گیا ہوں، نہیں تو ملک اللہ داد کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو کیسے زندہ زمین میں گاڑتے ہیں۔ ملک اللہ داد نے ناگواری سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، اب تو یہ زیادتی ہے، آپ کے پوتوں نے بھی ہمارے بندوں کو گولیاں ماری ہیں۔ ابھی ہم اس لیے آ گئے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ آپ کی پوتی ہے، اگر اس نالائق کو پتا ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ چودھری اکرم نے بڑے آرام سے کہا، یہ بات تو غلط ہے، غریب کی بیٹی اور امیر کی بیٹی دونوں برابر ہوتی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ سب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ملک اللہ داد نے لتاڑنے والے انداز میں کہا۔ سریا، جاؤ، جا کر مستجاب بیٹی کو بلا لاؤ، ملک دلاور نے بڑے پیار سے کہا۔ تو لہجے کی یہ شرینی ملک اللہ داد کو ہضم نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مستجاب حویلی کے مہمان خانے میں داخل ہوئی تو مکرم کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی گھٹیا انسان؟ وہ غصے سے آگے بڑھی، لیکن دلاور نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مستجاب بیٹا، یہ تم سے معافی مانگنے آیا ہے، امید ہے کہ تم اسے معاف کر دو گی۔ دلاور کے لہجے کی نرمی نے مستجاب کو بھی چونکا دیا۔ میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی، مستجاب نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ دلاور انکل کی بھتیجی ہیں، نہیں تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا، اس نے مستجاب پر اپنی گھٹیا نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کسی اور کی بیٹی کیا انسان نہیں ہوتی جو آپ جیسے لوگ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اٹھا لاتے ہیں؟ لعنت ہو آپ جیسے لوگوں پر۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی اور ملک اللہ داد کو اپنی پوتی پر فخر محسوس ہوا۔ چودھری اکرم اور اس کا بیٹا مکرم غصے سے کھول کر رہ گئے۔ بچی ذرا جذباتی ہے، آپ ذرا ٹھنڈے رہیں، ملک دلاور نے دونوں باپ بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دلاور صاحب، جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا ہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو دلاور اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ ملک اللہ داد کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کئی سالوں سے دلاور اور اکرم کی سیاسی چپکلش چل رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی سیاسی حریف تھے۔ دادا جان، میں عدن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، الفاظ تھے، یہ نئی زندگی تھی جو ملک اللہ داد کو ملی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر عدن نے مان لی تو پھر ہی نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ دادا نے پوتی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں آپ کو عدن کے سامنے ہی بتاؤں گی، ہو سکتا ہے وہ شرائط سن کر مجھ سے شادی سے انکار کر دے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بخشو، عدن کو فوراً فون ملاؤ، ملک اللہ داد نے بے سے کہا تو بخشو عدن کا نمبر ملانے لگا۔ عدن 3 دن سے شہر میں ہی تھا،
اسی لیے دادا کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ جہاں بھی ہو جلدی حویلی پہنچو، دادا کے لہجے میں بےتابی پر وہ پریشان ہو گیا۔ دادا آپ ٹھیک تو ہیں؟ پہلا خیال ان کی طبیعت کی خرابی کی طرف ہی گیا۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میرے بچے، اگر مجھے مزید ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پاس جلدی آ جاؤ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تو ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ ابھی تو میں اپنے کام کے سلسلے میں سائٹ پر جا رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے میں ابھی پہنچتا ہوں۔ حقیقت میں عدن کو بھی بہت تجسس ہوا تھا کہ دادا کون سی بات پر اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ اپنے دادا کے روبرو تھا۔ دادا جان میں پہلے فریش ہو جاؤں، یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں فریش ہو جانا، پہلے کچھ باتیں ہو جائیں۔ بخشو جاؤ، جا کر مستجاب کو بلا لاؤ جلدی۔ دادا کی آواز میں ایک جوش تھا۔ مستجاب کا نام سن کر وہ چونکتے ہوئے دادا کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بخشو کے پیچھے پیچھے مستجاب حاضر ہوئی تھی۔ عدن نے نہ سمجھی کے عالم میں دونوں دادا پوتی کو دیکھا۔ آج میں بہت خوش ہوں عدن، میری بیٹی نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کی دعا میں ہر روز ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ انہوں نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو عدن نے بڑی حیرانگی سے مستجاب کو دیکھا۔ مستجاب تمہارے ساتھ شادی کے لیے مان گئی ہے۔ دادا نے یہ کہا تو عدن کو لگا اس کے ارد گرد بہت سارے دھماکے ہوئے ہیں۔ کیا دادا جان؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے اپنی گردن کو جھٹکتے ہوئے ایسے کہا جیسے اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ میں کوئی اور زبان تو نہیں بول رہا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کے ان کے چہرے پر ہلکا سا غصہ تھا۔ مستجاب عدن کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مستجاب تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو تمہیں ہر حال میں ماننی ہوں گی۔ اب کے لہجے میں دھونس تھی جس نے اسے آگ ہی لگا دی۔ وہ خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑے آرام سے اس کے تاثرات کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ دادا جان مجھ سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، عدن نے برا مانتے ہوئے کہا تو دادا نے اپنے لاڈلے پوتے کو غصے سے گھورا۔ اچھا کیا تمہیں اپنے دادا کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمہیں بیٹھے بٹھائے خاندان کی پہلی قابل اور خوبصورت ڈاکٹر مل رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اللہ داد نے اس کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دادا اپنے پوتے کو کوئی بھی سپیس نہیں دینا چاہ رہے تھے کیونکہ اسے تھوڑی سی سپیس دے کر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، مبادا کہ وہ انکار ہی نہ کر دے۔ دادا جان ابھی آپ کا پوتا ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اس کو فریش ہونے دیں پھر بات کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو دادا نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اپنی شرائط بولو، یہ پوری کرے گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ دادا نے اپنے پوتوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا جنہوں نے سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ میری پہلی شرط، میرے پاپا کے حصے کی ساری جائیداد میرا حق مہر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو دیکھا۔ دادا نے سر ہلا کر پوتی کی تائید کی۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ عدن صاحب میرے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی حق نہیں جتائیں گے جب تک کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو جائے، اور میرے کاموں میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ ویسے جہاں ضرورت پیش آئی یہ میری سپورٹ کریں گے۔ دادا نے تائید میں سر ہلایا جبکہ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس لڑکی کو گھورنے لگا جو شرائط ایسے رکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے مرا جا رہا ہو۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر ہم میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی تو ہم علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے اچکا کر اپنے دادا اور پوتے کو دیکھا۔
کیونکہ تیسری شرط پر ملک اللہ داد کے چہرے پر خفگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں کوئی مرا نہیں جا رہا تمہارے ساتھ شادی کے لیے، مجھے تمہاری ایک بھی شرط منظور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھا۔ عدن میں بات کر رہا ہوں نا۔ دادا نے پوتے کو غصے سے دیکھا اور عدن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دے۔ تمہاری دونوں شرائط ٹھیک ہیں، لیکن تیسری نہیں مانی جا سکتی۔ اب کے پوتی کو خفگی سے دیکھا جو عدن کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دونوں ابھی اور اسی وقت اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اب کہ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو گھوریوں سے نوازنے لگے۔ اب ایک دوسرے کو اس طرح گھورنا بند کرو اور میری بات کان کھول کے سنو۔ عدن، پہلی دونوں شرائط مستجاب کی تم مانو گے اور تیسری شرط ماننے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ انہوں نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ دادا جان، دوسری شرط بھی بہت عجیب قسم کی ہے، یعنی میں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں جتاؤں گا اور اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کروں گا، یعنی یہ جو مرضی کرتی پھرے۔ اب کہ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں پہلے اپنے آپ کو حق جتانے کے قابل بنانا ہوگا۔ اب کہ اس نے دو بدو جواب دیا تو عدن آگ بگولا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بیٹا، جب تم اسے اعتماد دو گے تو اپنا ہر معاملہ تم سے ضرور شیئر کرے گی۔ ملک اللہ داد نے اس کے اعتراض کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ اور جہاں تک مستجاب تمہاری تیسری شرط کی بات ہے، ہاں، جب تمہارے دادا کی آنکھ بند ہو جائے تو پھر چاہے اپنے دادا کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے علیحدگی اختیار کر لینا۔ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ مستجاب کی تیسری شرط یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دی۔ اب تم دونوں جاؤ اور آرام کرو اور اپنے دماغ سے ایک دوسرے کے خلاف جو خناس بھرا ہے اس کو باہر نکال پھینکو۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بہت ساری منتیں پوری کرنی ہیں اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے ان کے چہرے سے عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان نہ تھے کہ اس چیز سے گھر میں کیا طوفان آ سکتا ہے، لیکن ان کو اپنے پوتے کا بھی پتہ تھا جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج رضا بخاری نے سارے سٹاف کو میٹنگ بلائی ہوئی تھی۔ چینل کے سینئر صحافی جائشہ کے کام کو خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب انہیں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ جائشہ کے پروگرام کی ریٹنگ بہت زیادہ آ رہی تھی۔ رضا بخاری جیسے گھاک انسان اس بات کو محسوس کر سکتا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ کو تو مس جائشہ کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی بات، رضا بخاری نے بھویں اچکا کر کہا۔ سر، ہمارے چینل کو روز بروز دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم کوئی بڑا نقصان اٹھا بیٹھے۔ ہمارے چینل کو کئی شو کاز نوٹس بھی آ چکے ہیں، ہمارا چینل بھی بند ہو سکتا ہے۔ پرویز زبیری نے پرتشویش انداز میں کہا۔ سچ بولنے سے ہمارا چینل بند ہو جائے گا؟ یہ سوچ کر کیا ہم دوسرے چینلز کی طرح جھوٹ بولیں؟ اب کہ جائشہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ مس جائشہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، رضا بخاری نے اس کی تائید کی۔ سر، مس جائشہ خطرناک حد تک سچ بولتی ہیں اور یہ چیز ان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پرویز زبیری نے اپنی طرف سے ٹھوس دلیل دی۔ سر، یہ خطرناک حد تک سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ تو سچ ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی بھی جھوٹ کی آمیزش مل جائے تو وہ سچ سچ نہیں رہتا، بلکہ وہ زبان کی کرپشن بن جاتی ہے، جائشہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو رضا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھین گئی، کیونکہ پرویز زبیری لاجواب ہو چکا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو رضا نے ہمدانی اور جائشہ کو روک لیا۔ ہر چند کہ پرویز زبیری ایک اچھے صحافی ہیں، لیکن ہمدانی، ان پر نظر رکھو ذرا، رضا بخاری نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور مس جائشہ،
میں سب کے سامنے آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑا سا اپنا لیول ذرا نیچے کر لیں۔ اس طرح کا جوش آپ کی اپنی ذات کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے۔ میر ارسلان وزیر بلدیات میر افتخار کا بیٹا ہے، رضا بخاری نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو جائشہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیرت ہے مجھے اس بات کی خبر کیوں نہ ہو سکی کہ جائشہ کو اب اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ میر ارسلان بہت جلد سیاست میں قدم رکھنے والا ہے، لیکن اس لیے اس کا باپ اسے سیاسی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اپنا پہلا ٹاسک اس نے جائشہ علی کو کسی بھی طرح کنٹرول کرنے کا دیا ہے۔ رضا بخاری انکشافات کر رہا تھا اور جائشہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کو کیسے پتا؟ جائشہ نے حیرانگی سے سوال کیا۔ جائشہ، اتنا بڑا چینل میں ایسے ہی نہیں چلا رہا، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہوں۔ اگر کہیں سے بھی کوئی بھی چوک ہو جائے تو یہ میڈیا والے کچا چبا جاتے ہیں۔ رضا بخاری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو جائشہ بھی مسکرا دی۔ جائشہ، تم میر ارسلان سے دور رہو، اس کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو۔ خوبصورت لڑکیوں سے دوستی اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور تم پر بھی وہ ٹرائی ضرور کرے گا۔ ہمدانی نے اسے متبانہ کرنا ضروری سمجھا۔ سر، ابھی میر ارسلان کو جائشہ علی کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا۔ وہ شکر گزار نظروں سے رضا بخاری اور ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ سر، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایک اچھا چینل اور اچھے لوگ ملے، نہیں تو اس میڈیا انڈسٹری میں تو زیادہ تر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو نوچنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ جائشہ حقیقت میں ان دونوں حضرات کی بہت عزت کرتی جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جائشہ، ہم بھی تو لکی ہیں جنہیں تم جیسی بہادر اور محنتی لڑکی ملی ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا دھیان رکھو، کیونکہ بہت سارے کرپٹ سیاستدانوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال چکی ہو۔ جائشہ اپنی تعریف پر مسکرا دی۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیشہ میرا حوصلہ بلند کیا ہے۔ دھیان رکھنے کے لیے آپ سب لوگ ہیں نا۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ او بہن، اب ہمیں جذباتی نہ کرو، ہمدانی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ عدن سونے کے لیے لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور دوسری طرف اتنا بڑا فیصلہ لینے پر مستجاب آنے والے طوفان کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ تسلیم کو ابھی اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے عدن نے مستجاب کا نمبر ملایا جو پہلے ہی بیل پر پک کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور مستجاب فون کو گھورنے لگی۔ عجیب انسان ہے، میرا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میں نہیں جاتی، یہ سوچ کر وہ لیٹی، لیکن اب لیٹنے میں آرام کہاں تھا، کیونکہ اسے سسپینس ہونے لگا۔ پتہ نہیں اب اس نے کون سی بات کرنی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی، اپنا سکارف گلے میں ڈالا اور پاؤں میں سلیپرز پہن کر برآمدے میں آ گئی، جہاں پر وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے، بولو، عجیب الٹ مار انداز میں کہا گیا تو عدن نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ اچانک میرے ساتھ شادی کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا تمہارے دماغ میں؟ بقول تمہارے، ہم تو جنگلی اور جاہل لوگ ہیں، ہمارے اندر احساسات ہیں ہی نہیں۔ اس نے اپنی غضبناک نظریں اس پر گاڑتے ہوئے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میرے ابھی بھی یہی خیالات ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو پھر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ شادی کے لیے ہاں کیوں کی ہے؟ عدن نے سرد لہجے میں پوچھا۔
میں اپنے باپ کی ساری جائیداد لینا چاہتی ہوں جو آپ مجھے دلوائیں گے، کیونکہ میری شادی کے لیے یہی شرط ہے۔ اس نے عدن کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تم میرا استعمال کرنا چاہتی ہو؟ اس نے بھی اس کی غلافی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہی سمجھتے ہو، آپ نے اپنے کندھے اچکا کر کہا۔ بزنس کی دنیا میں ابھرنے والا ستارہ عدن حیدر اب اس لڑکی کے ہاتھوں استعمال ہوگا؟ یہ بات ہی اس کے لیے باعث توہین تھی۔ یعنی یہ سب تم جائیداد کی لالچ میں کر رہی ہو؟ اب کہ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جائیداد کا کس کو لالچ نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں نہیں ہے جو دن رات بھاگ دوڑ کر کے اپنا بزنس چمکا رہے ہو؟ کیا تمہارے والد صاحب کو نہیں ہے جو اتنے زیادہ فنڈز لے کر بھی کچھ نہیں کر رہے اور ہضم کر جاتے ہیں؟ اگر میں اپنا حق لینے کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو اس میں لالچ کہاں سے آ گیا؟ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو وہ سیخ پاہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، اگر میں تمہیں جائیداد لینے میں ہیلپ کر دوں تو کیا تم اس شادی سے دستبردار ہو جاؤ گی؟ آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں سرد پن تھا۔ نہیں، اب میں فیصلہ کر چکی ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کا۔ وہ روڈ انداز میں جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو بد دماغ لڑکی؟ شاید تمہارا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ دنیا جہاں کی برائیاں تم ہم میں گنواتی ہو، رشتہ بھی ہم سے جوڑنا چاہتی ہو، اوپر سے کہہ رہی ہو میں اپنے آپ کو قربان کر رہی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر غضبناک انداز میں بولا۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی، لہجے میں ایک دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو عدن نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ لی۔ میں ابھی جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ مسٹر عدن، یہ اجازت تو میں آپ کو نکاح کے بعد بھی نہیں دوں گی کہ آپ یوں اس طرح میرا ہاتھ یا میری کلائی پکڑو، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی چھڑوا لی۔ کچھ باتیں تم سے طے کرنی ہے، کل کروں گی، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، بہت رات ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتی کوئی افسانہ بنے۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہوئی اسے سوچوں کے بھنور میں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی تو اپنے پیچھے اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ماں کو اس نے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ابھی تم نے کیا بکواس کی ہے مستجاب؟ تسلیم کو لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے، جبکہ مستجاب کو وہاں کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا، اور عدن حیرت سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ماما، میں آپ سے بات کرنے ہی والی تھی، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ کس بارے میں بات کرنے والی تھی؟ وہ صدمے سے بولی۔ چلیں کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماں کی طرف بڑھی۔ مجھے بتاؤ، جو میں نے ابھی سنا ہے کیا سچ ہے؟ اب کہ تسلیم نے گھراتے ہوئے کہا تو وہ کبھی اپنی ماں کو اور کبھی عدن کو دیکھنے لگ گئی۔ جی ماما، میں نے عدن سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، اس نے آنکھیں جھکا کر کہا۔ چھٹا ایک زوردار تھپڑ تھا جو تسلیم نے مستجاب کے گال پر دے مارا۔ وہ ہکی بکی ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی جس نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ عدن نے بھی حیرت سے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تسلیم عدن کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے مستجاب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔
وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا تو اس نے سر اٹھا کر ناگواری سے دیکھا۔ میر ارسلان اس کے کیبن میں داخل ہو چکا تھا۔ میڈم، میں نے روکا تھا لیکن یہ نہیں رکے۔ ملازم اپنی جگہ پر پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ملازم یہ کہہ کر اس نے تیکھے چتونوں سے میر ارسلان کو گھورا۔ آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے؟ ایسے کسی کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں ہے، اس نے اکڑ کر اپنے شانے اچکاتے ہوئے کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ دل کر رہا تھا تمہارا غصے بھرا انداز دیکھنے کا۔ اس نے بڑے غور سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ شرم تو تم جیسے امیر زادوں کو چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، آئندہ ایسے میری آفس میں اس طرح گھسنے کی کوشش بھی نہ کرنا، نہیں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ شوق سے کرو، دوسری جانب کسے پرواہ تھی؟ میر ارسلان، سیاست میں آنے کا بڑا شوق ہے نا تمہیں؟ میں اس میدان میں آنے سے پہلے ہی تمہارا سارا کھیل برباد کر دوں گی۔ اب اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اس سے تو میں دنوں میں مشہور ہو جاؤں گا۔ اگر تم زیادہ میرے خلاف محاذ کھولا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میری ایکس گرل فرینڈ تھی، اس لیے غصے سے میرے خلاف بول رہی ہے۔ اس نے ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جائشہ بے اختیار غصے میں آگے بڑھی۔ اتنے میں ہمدانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میر ارسلان صاحب، یہ ہمارا نیوز چینل ہے، کوئی معمولی یا بکا ہوا چینل نہیں ہے، اور مس جائشہ کوئی معمولی اینکر نہیں ہے جو آپ ان کے کیبن میں بغیر پرمیشن داخل ہو گئے ہیں۔ اجاز ہمدانی نے بڑی رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھیں، میں مس جائشہ سے بات کرنے آیا تھا، لیکن یہ تو ہر وقت لگتا ہے غصہ ہی دماغ پر سوار رکھتی ہیں۔ کل میرے ڈیڈ پریس کانفرنس منعقد کریں گے جس میں یہ اعلان کریں گے کہ میں ان کا بیٹا یعنی میر ارسلان سیاست میں باقاعدہ قدم رکھنے والا۔ اس سلسلے میں آیا تھا کہ مس جائشہ بھی کل والی پریس کانفرنس میں آئے۔ آپ کے میر ارسلان نے بڑے آرام سے اپنے آنے کا مقصد واضح کیا تو جائشہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں کل ضرور آؤں گی، خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ میرا آنا آپ کو مہنگا پڑ جائے۔ اب جائشہ نے بڑے تسلی سے کہا تو اجاز ہمدانی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میر ارسلان کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ وہ میں کل آ کر آپ کو بتاؤں گی، ابھی آپ جا سکتے ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کل کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کریں گی جس پر پریس کانفرنس خراب ہو۔ میر ارسلان کو شاید ادراک نہیں تھا کہ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، کیونکہ اب اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ماما میری بات تو سنیں پلیز۔ تسلیم کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلی جاؤ یہاں سے۔ ایسا فیصلہ لے کر تم نے اپنی ماں کو جیتے جی مار دیا ہے۔ تسلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مما، میں جو کر رہی ہوں بڑا سوچ سمجھ کر رہی ہوں، پلیز میرا ساتھ دے، میرے ساتھ ایسا نہ کرے، اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تمہارا ساتھ کسی بھی صورت نہیں دوں گی، تسلیم نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ ہونٹ کانٹنے لگ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دادا جان سے بات کرنے کا فیصلہ لیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ماں نہیں مانے گی۔ دوسرے دن بھی تسلیم ہنوز اپنی بیٹی سے ناراض تھی۔ وہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ حویلی میں بڑی ہلچل رہی تھی۔
کیونکہ حسام کی شادی کی تاریخ بالکل نزدیک آ رہی تھی۔ اسی دن چودھری اکرم اپنی بیوی اور بہت سارے مٹھائی کی ٹوکریوں سمیت حویلی آ پہنچا تو دلاور نے بڑے تپاک انداز میں اس کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چودھری اکرم نے اپنے آنے کا مقصد واضح کیا۔ ملک صاحب، میری کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے میرا بیٹا۔ اس کو آپ کی بھتیجی بڑی پسند آئی ہے، اس لیے میں بڑی عزت اور احترام سے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چودھری اکرم نے بڑے آرام سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مستجاب کو بھی ادھر بلا لیا گیا۔ اکرم کی بیوی بڑے پیار سے مستجاب سے ملی اور مستجاب بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ملی اور بڑے غور سے مستجاب کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس کو بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ بخشو، جو کہ ساری صورتحال کو سمجھتا تھا، وہ ملک اللہ داد کے بلانے گیا، لیکن وہ دوائی کھا کر سوئے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ عدن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چودھری صاحب، میں نے ایسی ہی چاند جیسی بہو کے خواب دیکھے تھے۔ چودھری اکرم کی بیوی رضیہ نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا تو مستجاب نے حیرت اور بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آنٹی آپ کا؟ وہ ان کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹی، آج ہم تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں، مکرم کے لیے۔ چودھری اکرم نے وضاحت دی تو وہ ہکی بکی رہ گئی۔ میری طرف سے انکار ہے، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں مستجاب، اور یہ رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے اپنے والدین کا۔ ملک دلاور نے بڑے پیار سے کہا تو وہ اپنی جگہ بھڑک اٹھی۔ لیکن میرے باپ نہیں ہے وہ، اور میں اپنی زندگی کے اس معاملے کا اختیار کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ چودھری اکرم غصے سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، یہ لڑکی تو سراسر ہماری توہین کر رہی ہے۔ میرے اکلوتے اور کروڑوں کا وارث بیٹے کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ضد کر رہا تھا، اس لیے ہم یہاں پر چلے آئے۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھا کر رہا تھا۔ کاش دولت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو عورت کی عزت بھی کرنی سکھائی ہوتی۔ وہ دن دہاڑے کسی کی بیٹی کو بھی اٹھانے کی کوشش نہ کرتا۔ مستجاب نے چودھری اور اس کی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم دلاور ملک کی بھتیجی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ میرے ساتھ اس طرح بات کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چودھری اکرم نے پھڑکتے ہوئے کہا، چودھری صاحب بچی ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم پھر آئیں گے، امید ہے کہ آپ ہماری بہو کو منا لیں گے۔ مستجاب چودھری اکرم کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ آپ کو یہاں پر دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدن سرخ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے رف سے حلیے میں سیڑھیاں تیزی سے اترتا ہوا بولا۔ عدن، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ دلاور ملک غصے سے بولا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آ کر رشتہ مانگنے کی؟ عدن غصے سے پھنکارا۔ واہ ملک صاحب واہ، اچھی عزت افزائی کی ہمیں اپنے گھر بلا کر۔ چودھری اکرم برہم انداز میں بولا۔ عدن، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کے دلاور نے عدن کو آنکھیں دکھائیں۔ چودھری صاحب، ہم آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیں گے، آپ بیٹھیں۔ یہ ابھی بچے ہیں، ان کو ابھی سمجھ نہیں، بڑوں کے معاملات میں بول رہے ہیں۔ ملک دلاور کسی طور پہ چودھری اکرم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا جان میرا اور مستجاب کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ عدن کے الفاظ تھے یا گویا کوئی دھماکہ تھا جس کی لپیٹ میں سب آ چکے تھے۔ ملک صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا،
آپ کو اپنے ہی حویلی کے معاملات کی خبر نہیں ہے، آپ باہر کے مسائل کیا نپٹائیں گے؟ چودھری اکرم غصے سے پھنکارتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ مستجاب عدن کی جرت پر اس کو یک ٹک دیکھنے لگی۔ دلاور کچھ دیر تک تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، جب راشدہ بیگم غصے سے مستجاب کی طرف بڑھی۔ جادوگرنی، پھانس لیا نا میرے بیٹے کو؟ امی پلیز بالکل ایسی بات مت کرے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دادا جان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مستجاب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاید ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، جو تم نے بالا ہی بالا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اب کے دلاور ملک نے چنگاڑتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی ہے بابا، اور میں یہ فیصلہ لے چکا ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے کہا۔ ہم کیا ہیں تمہارے؟ راشدہ بیگم نے اپنا سینہ پیٹ کر کہا۔ امی، آپ میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، لیکن آپ جہاں چاہ رہی ہیں میں وہاں پر شادی نہیں کر سکتا، اس نے بڑے نرم لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ راشدہ اس کی شادی رشنا کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اور رشنا بھی عدن کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ عدن کئی دفعہ اپنی ماں کو انکار کر چکا تھا۔ رشنا یہ جب سن رہی تھی، اس کے لگا اس کی سانسیں یہی تھم جائیں گی، کیونکہ وہ عدن سے بہت محبت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے نکاح میں بالکل شریک نہیں ہوں گے۔ دلاور نے یہ وار کھیلنا چاہا۔ جیسے آپ کی مرضی بابا جان، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کو لگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جبکہ رانی مستجاب کے پاس بھاگی تاکہ ساری رواں دواں اسے سنا سکے۔ پریس کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ میر افتخار بڑے فخر سے اپنے بیٹے میر ارسلان کا تعارف کروا رہا تھا۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میر ارسلان تمام صحافیوں کو بڑے اچھے جوابات دے رہا تھا۔ جائشہ نے بھی سوال کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ میر ارسلان صاحب، کیا آپ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے یا کچھ الگ سے کریں گے؟ جائشہ نے بڑے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ کچھ چیزیں اپنے والد صاحب سے سیکھوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ پاکستانی سیاست میں کچھ تبدیلی آئے۔ میر ارسلان نے بڑے آرام سے کہا۔ سر، اگر آپ کو کبھی احتساب کا موقع ملا تو کیا آپ اپنے والد صاحب کا بھی احتساب کریں گے، جو پچھلی کئی سالوں سے کئی پارٹیاں بدل کر حکومت میں ہیں اور ان پر کئی کیسز بھی ہیں؟ جائشہ کے سوال پر پورے ہال میں ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی، جبکہ میر افتخار غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ احتساب احتساب ہی ہوتا ہے، چاہے کسی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ جہاں تک میرے والد صاحب پر کیسز کی بات ہے تو وہ بالکل بے قصور ہیں، میر ارسلان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے والد صاحب اور ان کے بزنس پارٹنر ملک دلاور ملتے جلتے کیسز ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں بزنس پارٹنرز پر ایک جیسے کیسز کیوں؟ سوالات نہیں، تھپڑ تھے جو وہ کھینچ کھینچ کر مار رہی تھی، اور دوسرے صحافی اس کی جرت پر اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میر ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ اس بلا کو تو وہ خود دعوت نامہ دے کر آیا تھا۔ مس جائشہ، میں آپ کو ایک غیر جانبدار اینکر سمجھتا تھا، لیکن لگتا ہے آپ مخالف پارٹی کے کہنے پر ہماری پریس کانفرنس خراب کرنے آئی ہیں۔ میر افتخار کو غصے کے ابال آ رہے تھے، لیکن بظاہر اس نے آرام سے کہا۔ سر، آپ کی مخالف پارٹی بھی مجھے مخالف پارٹی کا ہی ایجنٹ کہتی ہے، لیکن میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہوں، جو شاید کسی کو پسند نہیں آتی۔ جائشہ نے بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہا۔
سارے صحافی آپس میں گچم گوئیاں کرنے لگ گئے۔ پریس کانفرنس خراب ہو چکی تھی، جبکہ میر ارسلان سرخ چہرہ لیے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو وہ خود دعوت دے آیا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ جائشہ آفس پہنچی تو ہمدانی سر پکڑ کر آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ جائشہ ہمدانی کو دیکھ کر سمجھ گئی کب اسے لیکچر دیا جائے گا۔ جائشہ، میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں، لیکن تم پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیز تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ہمدانی نے اس کے سخت لہجے میں کہا۔ وہ چپ کر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی بھائیوں کی طرح فکر کرتا ہے۔ آئندہ کوشش کروں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر دفعہ تم یہی کہتی ہو اور ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر اگریسو ہو جاتی ہو۔ ہمدانی کی آواز میں ڈانٹ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب کوشش کروں گی۔ سر نہیں آئے ابھی تک۔ وہ ہمدانی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے بات بدل دی۔ وہ اپنی بیگم کو لے کر اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 1-2 دن تک آئیں گے۔ ہمدانی جواب دے کر اپنے کام میں لگ گیا۔ راشدہ بیگم کا رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ تسلیم بھی اپنی بیٹی سے ناراض تھی۔ دلاور تسلیم سے بات کرنے اس کے پاس آیا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ربیہ بہت خوش تھی۔ تسلیم، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کا رشتہ ہونے جا رہا ہے؟ دلاور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے یہ رشتہ کسی طور پر منظور نہیں۔ راشدہ بیگم نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ تسلیم بھی اپنی بیٹی سے ناراض تھی۔ دلاور تسلیم سے بات کرنے اس کے پاس آیا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ربیہ بہت خوش تھی۔ تسلیم، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کا رشتہ ہونے جا رہا ہے؟ دلاور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے یہ رشتہ کسی طور بھی منظور نہیں، اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کو اس جہنم کے حوالے کروں گی، تسلیم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں تسلیم، اس لیے میں تمہارے پاس بات کرنے آیا ہوں۔ دلاور کی تو گویا من کی مراد بھر آئی تھی۔ تم دونوں کے چاہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح جلد از جلد ہو جائے، ملک اللہ داد نے بڑے آرام سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، تو یہ ساری پٹی آپ کی پڑھائی ہوئی ہے؟ دلاور نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ تم نے ساری زندگی اپنی منمانیاں کی ہیں دلاور، اب اگر عدن کے لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آخر میرا بھی اس پر کوئی حق ہے، ملک اللہ داد نے غصے سے کہا۔ لیکن بابا جان، میں آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کروں گی، کیونکہ اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تسلیم کے لہجے میں ایک دکھ بول رہا تھا جو ملک اللہ داد کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ میری بچی، مجھ پر یقین رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ملک اللہ داد نے بڑے پیار سے تسلیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان، مجھے آپ پر تو یقین ہے، لیکن اس حویلی میں رہنے والے کسی اور فرد پر رتی برابر بھی یقین نہیں ہے۔ تسلیم نے ان کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ بابا جان، کیوں آپ زبردستی رشتہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہ ہم باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ دلاور نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ بابا جان، آپ دادا کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ عدن نے بھی باپ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا اور پوتے جو مرضی مل کر کرو، اب مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا،
کہ میں آپ لوگوں کا کسی بھی معاملے میں ساتھ دوں گا۔ دلاور یہ سب غصے سے کہتا تن فن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دادا جان آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ عدن نے یہ کہا تو دادا کے چہرے پر ایک دم سے رونق بڑھ گئی۔ تسلیم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دادا جان آپ کی پوتی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بخشو کو لے کر ہسپتال گئی ہے، ملک اللہ دان نے اسے آگاہ کیا تو وہ اس پر اپنی گھڑی پر نظر دوڑائی، کیونکہ اس نے شہر کے لیے نکلنا تھا اور مستجاب نے اس سے کوئی بات کرنی تھی، اس لیے وہ اس کا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا، لیکن ملک اللہ دان نے اسے روک لیا۔ اب جا کہاں رہے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کا نکاح ہو جائے اور میرے سر سے یہ بوجھ اترے۔ ملک اللہ دان نے یہ کہہ کر عدن اور تسلیم دونوں کو حیران کر دیا۔ دادا جان اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ عدن نے بے بسی سے دادا کو دیکھا۔ بس بابا جان میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، تسلیم نے یہ کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ تسلیم میں تمہیں کتنی دفعہ یقین دلاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عدن تم جاؤ مستجاب کو لے کر آؤ، کافی دیر ہو گئی ہے اسے گئے ہوئے۔ ملک اللہ دان نے پوتے کو یہ کہہ کر بھیج دیا اور خود تسلیم کو سمجھانے لگ گئے۔ عدن دادا کے کہنے پر اسے لینے پہنچا تو وہ سر منہ جھاڑ رانی اور ایک دو ملازم کے ساتھ مل کر ہسپتال کو لشکا رہی تھی۔ اورنج کلر کی شارٹ شرٹ، سفید ٹراؤزر پہنے، دوپٹہ کمر پر باندھے وہ صفائی کر رہی تھی۔ اتنی ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور کیسے نوکروں کے ساتھ مل کر خوش اخلاقی سے کام کر رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت کے کچھ الگ ہی رنگ تھے، جیسے وہ بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتی ہو۔ کچھ لمحے تو عدن اس کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ عجیب ہے یہ لڑکی، ساری کڑوی گولیاں بس مجھے دیکھ کر چباتی ہے۔ اس نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سوچا۔ عدن بیٹا آپ ادھر؟ بخشو نے اسے دیکھ کر کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بخشو بابا دادا جان نے مجھے مستجاب کو لینے بھیجا ہے، آپ جلدی باہر آ جائیں، میں آپ کو باہر گاڑی کے پاس انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مستجاب پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر سر پر لیا اور سب کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ عدن گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ بات کرنا چاہتی تھی تو مجھ سے؟ اس نے سامنے ونڈو سکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مستجاب نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر اس نے گاڑی کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی طرف کر دیا۔ میر افتخار غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ جائشہ نے ان کی پریس کانفرنس ہی خراب کر دی ہے۔ اب کچھ دنوں تک مختلف ٹاک شوز میں ان کی ذات موضوع گفتگو رہے گی، اس کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس لڑکی کو جلد ہی نکیل ڈالو، لیکن شاید اس لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے تم میں کوئی خوبی ہی نہیں۔ میر افتخار اپنے بیٹے میر ارسلان پر غصہ نکال رہا تھا۔ ڈیڈ کچھ نہیں ہوتا، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، اس سے آپ کا بیٹا مزید پاپولر ہو جائے گا۔ میر ارسلان نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اب جو کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہوگا، سوچتے ہوئے اس نے کہا تو ارسلان حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگ گیا۔ ڈیڈ آپ کچھ نہیں کریں گے، اس طرح سب میڈیا والوں کا شک ہم پر ہی جائے گا۔
کچھ دنوں تک صبر کر لیں، میں اس لڑکی کا بندوبست کرتا ہوں۔ میر ارسلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میر افتخار کے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ نمبر دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ دوسری طرف دلاور ملک تھا جو بہت غصے میں تھا۔ یار اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ تو رہا ہوں کچھ دنوں تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میر افتخار نے بھی غصے سے کہا۔ جیسے پہلے ٹھیک کر لیا ہے، وہ لڑکی ہمارے گریبانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ملک دلاور کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا فون بند کرو، تم غصے میں ہو، ملاقات ہوتی ہے تو پھر بات کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ میر افتخار نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ارسلان نے اپنے کمرے میں جا کر جائشہ کو فون ملایا، لیکن اس نے اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ وہ بار بار فون ملاتا رہا، لیکن جائشہ ہر دفعہ کاٹ دیتی۔ میر ارسلان غصے سے کھول رہا تھا۔ پھر اس نے جائشہ کو میسج کیا، اگر اب تم نے فون اٹینڈ نہ کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ جائشہ نے میسج پڑھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ جائشہ نے بھی جوابی میسج کیا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو پلیز میری کال اٹینڈ کرو۔ پھر اس نے فون کیا تو جائشہ نے دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لیا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے روکھے انداز میں پوچھا۔ آج تم نے پریس کانفرنس میں بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ارسلان نے غصے سے کہا۔ اور ریئلی؟ تم نے یہ کہنے کے لیے مجھے فون کیا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا؟ جائشہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم لوگوں کے ساتھ جو تم نکال رہی ہو؟ میر ارسلان کا دل تو یہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو گولی سے اڑا دے، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک صحافی ہے اور اس کی کال ریکارڈنگ پر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بڑا سنبھل کر بول رہا تھا۔ میری ہر اس شخص سے دشمنی ہے جو میرے ملک کا پیسہ چوس کر اپنی جائیدادیں بنا رہا ہے، خود امیر ہو رہے ہیں اور ملک کو لوٹ کر غریب کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے آپ کا باپ بھی ان جیسے لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور سیاست میں آنے کے بعد اس کی جائیداد کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو میر ارسلان لاجواب ہو کر رہ گیا۔ یہاں پر سب ایسے ہی کرتے ہیں، تم کون سی دنیا کی بات کر رہی ہو محترمہ؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں، یعنی لوٹ کھسوٹ جائیدادوں میں ترقی۔ آئی ایم رائٹ؟ اس نے طنزیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ گو ٹو ہیل! یہ کہہ کر میر ارسلان نے فون دیوار پر دے مارا۔ مجھے بس اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ چودھری مکرم غصے سے ابال کھا رہا تھا۔ رضیہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ہماری پہلے ہی بڑی بے عزتی ہو چکی ہے، اب میں یہ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے ہماری مزید سب کی ہو۔ اکرم نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی، مکرم تم فکر مت کرو۔ رضیہ نے بیٹے کو پچکارا، لیکن وہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ آپ کی چودراہٹ کا؟ میری پسند کی لڑکی سے میری شادی ہی نہیں کروا سکتے؟ مکرم نے اپنے باپ کو گھور کر کہا۔ جن کی لڑکی کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اگر معمولی لوگ ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، چودھری اکرم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ چپ کر گیا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت سارے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تو شام کے سائے لہرا رہے تھے۔
سورج ڈوب گیا تھا۔ فارم ہاؤس میں 4-5 ملازم موجود تھے۔ انہوں نے عدن کو دیکھ کر اندر کا دروازہ کھولا تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ نیچے بچھے قیمتی قالینیں، دیواروں پر مختلف قسم کے نقش و نگار اور اتنا قیمتی فرنیچر دیکھ کر مستجاب حیران رہ گئی۔ ہر چیز آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اندر سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ واہ رے اس ملک کا غریب! وہ بس اس بات پر کڑ کر رہ گئی۔ بولو، عدن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اسے بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صرف دادا جان چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو، باقی کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے تمہید باندھی۔ یہ سب مجھے پتا ہے، کام کی بات کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، عدن نے بھویں اچکا کر کہا تو مستجاب کو بہت غصہ آیا، لیکن عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کو اگنور کرتی۔ میری مما بھی شادی کے لیے بالکل نہیں مان رہی اور میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہ کہہ کر اپنی سیٹ سے بے چینی سے اٹھی۔ میں کیا کروں؟ میرے ساتھ شادی کرنے کا بھی تمہارا ہی فیصلہ تھا، میں تو صرف دادا جان کی خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تمہاری بھی یہی خواہش ہے؟ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب ساری جائیداد میرے نام منتقل ہو جائے تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ہم یہ شادی ختم کر دیں گے۔ اس نے اپنا اصل مدعا بیان کیا تو وہ غصے سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ تم اس بات سے دادا جان کے اگلے جہاں بھی پہنچ سکتے ہیں؟ عدن نے برہمی سے کہا۔ میں تو خدا سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میرے دادا جان کو لمبی زندگی دے۔ جب تک وہ زندہ ہے میں ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں لوں گی۔ اب کہ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی تو عدن ساری بات سمجھ گیا۔ دیکھو، نہ تم مجھے پسند کرتے ہو نہ ہی میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور نہ ہمارے پیرنٹس ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور ایسا ہونا ہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ اس نے واضح دلیل دی تو وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ اگر اس نکاح کے دوران ہم دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو؟ عدن نے اسے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ نگاہ چرا کر رہ گئی۔ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میں اور تم ہمیشہ ایک فاصلہ برقرار رکھیں گے اور تم اس بات کے پابند رہو گے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میڈم، تم ہر چیز کو اپنے مطابق چلانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ناگواری سے اس سے سوال کیا تو وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ تو کیا تم میرے ساتھ بیویوں والا رشتہ بنانا چاہتے ہو؟ اس نے بھی سخت لہجے میں سوال کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس طرح کی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنانے کا جو ایک غرض کے لیے میرے ساتھ کاغذی رشتہ بنا رہی ہے، عدن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تو مستجاب نے اپنے بیگ سے کاغذ نکالا اور عدن کے سامنے کیا۔ اس کو پڑھ کر اس پر سائن کر دو۔ اس نے بال پین اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں اس پر سائن نہیں کروں گا، میری زبان ہی میرا سائن ہے۔ عدن نے یہ کہہ کر کاغذ اس کے منہ پر دے مارا۔ مستجاب کو تو بہت غصہ آیا لیکن اس وقت وہ غصہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ میری مما شادی کے لیے بالکل بھی نہیں مان رہی۔ ہو سکتا ہے اگر میں ان کو یہ سائن شدہ پیپر دکھاؤں تو انہیں کچھ تسلی ہو اور وہ مان جائے۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ عدن حیدر کے سامنے پہلی دفعہ وہ ایسے بولی تھی جس پر حیرت سے اس نے اسے دیکھا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا جو کہ اب
عدن نے بڑے آرام سے پکڑ کر اس پر دستخط کر دیے۔ تھینک یو، یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ چلے، دادا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عدن نے یہ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔